السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. فتنہ الخوارج کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں اور اس میں نئے جہتوں میں نئے انداز میں ہمارے ہاں پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے جو مہم جوئی ہو رہی ہے اس پہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, جس میں آرمی چیف DGI نے بھی ان کیمرہ بریفنگ دی ہے پارلیمنٹ کو. اور پارلیمنٹ کے اس اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بشمول PTI کے وزیر اعلیٰ, جو PTI کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KB کے علی امین گنڈا پور, وہ بھی موجود تھے, اور اپوزیشن کے ایک سرکردہ رہنما جن کا اپوزیشن میں بڑا کلاؤٹ ہے, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی بھی مکمل ریپرزنٹیشن تھی. تو یہ سارے معاملات ہم نے دیکھنے ہیں کہ ان کا پس منظر کیا ہے, ان کے اسباب کو کس طرح ڈیل کیا جائے, کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کی بھی بات ہوئی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 3 بھی اب لاگو کیا جائے, اس کو موڈیفائی کیا جائے. اور جیسے ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ کب تک یہ جو گورننس کے گیپس ہیں ان کو شہادتوں کے ذریعے اپنے مسلح افواج کے جوانوں کے خون کے ذریعے ہم فل کرتے رہیں گے. تو گورننس گیپس کا بھی ایشو ہے. انٹرنیشنل کانسپریسیز ہیں کہ نہیں, کیا افغانستان اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن نہیں ہے ہمارا, کیونکہ ہر آئے روز جو بھی ہمیں ان کا کھرا نکلتا ہے, جو بھی ہمیں جا کے معلومات ملتی ہیں, وہ جا کے افغانستان میں پناہ لیتے ہیں. اور افغانستان نے دوحہ اکارڈ کی بارہا خلاف ورزی کی ہے کہ جی ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور اب بھی خلاف ورزیاں ببانگ دہل ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ ابھی حال ہی میں ہوئی ہے کہ افغانیوں کو اس کی خرابی کی جڑ سمجھتے ہوئے ایران نے 11 لاکھ کی تعداد مکمل کر لی ہے افغانیوں کے انخلا کی. ہم سارے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے جناب نذیر حسین. آپ سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور ہیں. جناب نذیر صاحب, آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. تو نذیر صاحب, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا پارلیمنٹ, جی, جس میں آرمی چیف DGI سب موجود تھے. ریپرزنٹیشن بڑی میس ریپرزنٹیشن, کچھ فیصلے بھی ہوئے. ابھی اعلامیہ غالباً شاید مکمل نہیں آیا, لیکن کچھ فیصلوں کی اب سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اب انف از انف. تو چونکہ لیکن بڑی دیر کی مہر میں آتے لیکن چلو دیر آئے درست آئے. تو اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ان کے گڑھ ہیں ان دہشت گردوں کے, وہاں پہ ہماری ایئر فورس نے اسٹرائک بھی کی ہے. اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ جناب. یہ جس کا آپ نے ذکر کیا دہشت گردی کا, جی میاں صاحب, یہ تو ہمارے لیے جسے کہتے ہیں انگلش میں ایگزسٹینشیل تھریٹ بنتا جا رہا ہے. جی بالکل. یہ اس کے پیچھے کوئی بہانہ آپ نہ مانیں, ٹھیک ہے, کوئی اور اس قسم کا ایکسکیوز اگر وہ دیں کسی بھی طریقے کا, کہ مثال طور پہ کہ ہم اسلام لانا چاہ رہے ہیں, یا ہمیں ایک فیلنگ ہے کہ پاورٹی بہت ہے وہاں پر اور وہاں ترقی نہیں ہوئی, یا ہمارے وسائل جو ہیں وہ کوئی اور استعمال کر رہا ہے, یہ سارے کے سارے ایکسکیوزز ہیں. لیم ایکسکیوز. بالکل لیم ایکسکیوزز جسے کہتے ہیں وہ ہے. اور یہ جو پچھلے کوئی 25 سال سے صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں میاں صاحب, یہ اب ایک اژدہا کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اور اس سے ہماری صرف یہ کہ بلکہ کئی سروں والا اژدہا, ہاں جو ہائیڈرا ایگزیکٹلی. تو صرف یہ نہیں کہ یہ ہماری سوشل فیبرک کو امپیکٹ کیا ہے, ہمارے پولیٹیکل پروسیس کو امپیکٹ کرتا ہے, یہ اکنامک یا ہمارے اکنامک ڈیولپمنٹ کو کرتا ہے. یہ ہمارے لیے ایک اپنی بقا کی جنگ بنتا جا رہا ہے یقیناً. اور پاکستان کو اب میرے خیال میں وقت آ گیا ہے, رادر بہت پہلے بھی آ چکا تھا, یہ ویوز آتی رہتی ہیں, لیکن اس وقت جو کچھ جعفر ایکسپریس کے بعد ہوا ہے, ٹھیک, اور نوشکی میں جس طرح ایک کانوائے کے اوپر حملہ ہوا, اور میں پرسوں ترسوں دیکھ رہا تھا کہ ایک دن میں کوئی 50 to 60 اس قسم کی کارروائیاں کی انہوں نے. تو اگر کسی ملک میں ایک دن میں 50 سے 60 کارروائیاں وہ کرتے ہیں, اور ہم جسے کہتے ہیں قربانیاں دیتے رہیں, لیکن وہ کام نہ کریں جس سے ان کو بھی تکلیف پہنچے. کن کو؟
جو ٹیررسٹ ہیں ہاں اور جو ٹیررسٹ کو رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس، اور وہ جو ٹیررسٹ کو فنڈ کرتے ہیں، اور وہ جو ٹیررسٹ کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور ان کی پشت پناہی بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جب تک ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی میاں صاحب یہ جو پروسیس ہے ان کا وہ چلتا رہے گا، یہ کاروائیاں ہوتی یہ کاروائیاں ہوتی رہیں گی. ہمارے لیے جسے میں نے عرض کیا، یہ اپنی بقا کی جنگ بن چکی ہے. یہ اس کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے میٹنگ کے لیے، اور جتنے بھی سینئر آفیشلز تھے یا عوام کے نمائندے تھے سارے اکٹھے ہوئے. تو یہ بہت اچھی بات ہے، چونکہ ملک کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے ایک بات، لیکن اگر کنسنسس میں صاحب نہیں بھی ہوتا پھر بھی ایکشن ہونا چاہیے. کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک فیکشن جو ہے اس کی اپنی ریزرویشنز ہیں یا اور ان کے اپنے جو مسائل ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اس کا قطعا مقصد نہیں ہے کہ آپ ان کو کرش کریں، ان کو آپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہوگا. یہ جو باتیں پچھلے ہم کرتے رہے ہیں، ہم پنجابی میں یا اردو میں کہتے ہیں صفحہ ہستی سے مٹانا پڑے مٹانا ہوگا. ہمارے لوگوں تک یہ پیغام جائے نا، ان میں بھی جذبہ بالکل ایسا ہو، ان کے خاتمے کا پیدا ہو. میاں صاحب ہم چونکہ یہ ٹاپک پچھلے ایک سال سے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن اپنی آڈینس کی بیک گراؤنڈ کے لیے پچھلے 1960 سے پوری دنیا کا ڈیٹا جو اکٹھا ہوا، جو انالائز ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹیررزم 70% کیسز میں تب ختم ہوتا ہے جب ان کی لیڈرشپ، سینئر لیڈرشپ، ان کے فنانسیئرس، ان کو اسپیس پرووائڈ کرنے والے اور ان کے سپورٹرز، ٹھیک ہے، چاہے پولیٹیکل ہوں یا ریلیجیس ہوں، جب تک کہ آپ ان کو ایلیمینیٹ نہیں کرو گے ٹیررزم ختم نہیں ہوگا. صحیح بات. یہ جب گلوبل لیول کا ڈیٹا آپ کو یہ رزلٹ دے رہا ہے تو میرے خیال میں کسی کو بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں ہیں. ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو کنفرنٹ کریں، آپ ان کو انیمولیٹ کریں. اچھا، ایک دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مارو گے تو کوئی اور آ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے یہ. لیکن اس کا قطعاً مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ جو عام پبلک ہے، جو عام آدمی ہے، خاص کر جو ینگ لوگ ہیں، ان کو بھی ہم ایک انسینٹو دیں تاکہ وہ اپنا ورلڈ ویو بھی بدلیں. ٹھیک ہے، وہ ملک کے لیے کام بھی کریں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ملک کے لیے کام بھی کریں اور وہ حصہ بنے اس کوشش کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ان کو ایلیمینیٹ ہونا چاہیے. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم ان کو بھی ساتھ لے کر چلیں، تاکہ اگر آپ نے 2000 ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کیا اور اس کی جگہ پہ 2000 نہ آ جائیں. اسے کہتے ہیں کہ کلیننگ دا سوامپس، کہ جہاں پہ ان کی پیداوار، جہاں سے پیداوار ہوتی ہے وہ. تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی خاص کر یوتھ پہ اور وہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ کچھ زیادہ اس کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں کے پی کے پیریفریز، جو ہمارا بارڈر ایریا ہے، وہ وہاں پر بلوچستان میں بھی اور کے پی کے میں بھی خاص کر مانیٹر ہونا چاہیے ان کو. اور پچھلے پروگرام میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ برطانیہ میں 50,000 مسلمان واچ لسٹ پہ ہیں. ان کو کہتے ہیں ٹیرر واچ لسٹ. اب آپ بھی اپنے ملک میں، ہمارے بھی ایک 4th شیڈول ہے شاید. سر آپ سمپل کہیں سیدھا، کوئی شیڈول کا نام لوگوں کو نہیں پتا. ایک واچ لسٹ بنا دیں. لوگوں کو نہیں پتا سر شیڈول کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 25 کروڑ کو سمجھانا بھی آسان نہیں ہے. آپ ان کو سیدھا کہیں کہ جو شخص بھی ان کے اپنے منہ سے کہے ہوئے لفظ ہوں، ان کے کردار کا کوئی طریقہ ہو، ان کے ہاتھ سے کچھ ہوا ہو جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہو، جو اس عوام کی جسے کہتے ہیں حفاظت کے خلاف ہو، میں صاحب آپ ان کو ٹیرر واچ لسٹ پہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور ان کی مانیٹر کریں، ان کو مانیٹر کریں باقاعدہ. اور جو لوکل، اگر آپ مجھے دیں تو میں آج ایک بالکل نئی ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اس وقت یہ پورا ملک جو ہے اس کے ڈسٹرکٹ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پنجاب میں 36 ڈسٹرکٹ ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح باقی بھی ڈسٹرکٹس ہیں. ہر ڈسٹرکٹ پورے ملک کے 100 سے زیادہ ہیں ڈسٹرکٹ، کافی زیادہ ڈسٹرکٹ ہیں. پھر کانسٹیٹوئنسیز ہیں. ٹھیک ہے.
ایم این اے کی بھی اور ایم پی اے کی. بالکل ہے. میاں صاحب ایک کام کریں, آپ ڈیموکریسی ہیں, ہر ایم این اے ہر ایم پی اے کی یہ ڈیوٹی ہوگی کہ وہ سیکورٹی اتھارٹیز کو بتائے گا کہ اس کے اپنے حلقے میں وہ کون لوگ ہیں جو ممکنہ طور کے اوپر اس میں انوالو ہوں گے. بہت ہی اہم نقطہ ہے. جو ممکنہ اگر طور آج تک اس پہ کام نہیں ہوا لیکن اٹ ول بی جسٹ لائک کمیونٹی پولیسنگ کہہ لیں, بلکہ اس سے بھی بہتر فارمولا ہے. جو ممکنہ طور کے اوپر, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایم این اے اور ایم پی اے یہ ان کو باقاعدہ آفیشیل نوٹیفیکیشن ہونا چاہیے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی اینٹی سوشل, اینٹی اسٹیٹ, اینٹی سیکورٹی جو بھی ایکٹیویٹی یا ہوگی, اینٹی پیس, جہاں بھی امن آپ کا سوشل پیس ڈسٹرب, وہ ذمہ دار ہوں گے اس کے. یہ اور وہ مانیٹر کر بھی سکتے ہیں سر اگر وہ تو ان کی دہلیز پہ بیٹھا نا. میاں صاحب اگر ایک ایم این اے کو یا ایم پی اے کو یہ نہیں علم کہ اس کی کانسٹیٹوئنسی میں ہو از ہو کون کیا وہ ہے, تو ریپرزینٹیٹیو ہی نہیں ہے پھر. تو آگے پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ پھر جعلی ہے, جعلی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو کوئی حق نہیں ہے. یہ کیا ہو کہ اس کی نیگلیجنس کی وجہ سے, اس کی نااہلی کی وجہ سے, اس کا انٹرسٹ نہ لینے کی وجہ سے ہمارے سولجرز, ہماری پولیس, ہماری اکانومی, ہمارا سسٹم وہ سفر کرے, وہ سفر کرے. میاں صاحب تو یہ آج کی اس پروگرام میں میرا خیال ہے آج کے پروگرام کا سب سے اہم پیغام ہے, سجیشن ہے اور قابل عمل ہے کہ ممبرز آف پارلیمنٹ کچھ مشکل کام ہی نہیں ہے. کہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو ہے چاہے وہ پروونشل ہوں یا فیڈرل ہوں, وہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ موجود ہے. کوئی چپا کور کیا ہوا ہے, بلکہ آپ جنہیں پیریفریز کہتے ہیں وہاں بھی موجود ہے, اور وہ کشمیر میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہے, اور چاروں پروونسز میں بھی ہے. تو کوئی ایک انچ زمین ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی ایم پی اے کی آبزرویشن میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ ان کو یہ جاب دیا جائے اور مانیٹر کیا جائے. اس کے ساتھ ان کو پولیس جو ہے وہ سپورٹ کرے. ٹھیک ہے. وہ سپورٹ کرے, میں کوارڈینیشن ہو, وہ سپورٹ کرے, اور وہ انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کرے کہ میرے گاؤں میں یہ 4 جوان ہیں یا 4 کوئی لوگ ہیں مثال کے طور کے اوپر, وہ سسپیکٹس ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز جو ہے مشکوک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیٹ پولیس کم ان, لیٹ پولیس ڈو جو بھی لیگل ورک ہے, اور ایم این اے آ جائے, اور وہ جو بھی ایک سینٹرل واچ لسٹ ہو, میں تو یہ کہوں گا ڈسٹرکٹ لیول پہ بنا دیں. ٹھیک ہے. واچ لسٹ اس طرح کی کر لیں. ہو سکتا ہے کہ یہ جو ڈسٹرکٹ ہے بالکل قابل عمل ہے, اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے اندر ٹینڈنسیز موجود ہیں. یہ بہت ضروری ہے. جب آپ 2 لاکھ لوگوں کو میاں صاحب واچ لسٹ پہ ڈال دو گے, اور ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہمیں کیمرہ فالو کرتا ہے, ہمیں ایجنسی فالو کرتی ہے, ہمارا ایم این اے اور ایم پی اے بھی فالو کرتا ہے. دیکھیں یہ تو بذات خود بھی ایک ڈیٹرنس بھی بن جائے گا, خود ہی بن جائے گا. یہ یعنی مانیٹرنگ کے علاوہ یہ 2 اچھا کام ہے, ہاں, بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ہے, ڈیٹرنس بھی بن جائے گا. تو آج کے وہ تھوڑے گھبرا بھی جائیں گے کہ ہم تو واچ لسٹ میں ہیں, آج کے اور مقامی واچ لسٹ. آج کے اس پلیٹ فارم سے ہم گزارش کریں گے کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو انوالو کریں, فوری کریں, جہاں پر ان کی پریولیجز ہیں. تو کل ہو سکتا ہے سر, جہاں پر ان کی پریولیجز ہیں وہاں ان کی ذمہ داری بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نہ ہو کہ ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوتے رہیں, ایک کے بعد ایک شہید ہوتے رہیں. سر, اس کا دوسرا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو ریپوٹیشن ہے, جو آپ کا پروفائل ہے گلوبل, جو آپ کی جیسے کہتے ہیں سوشل کیپٹل ہے, وہ ٹارنش ہو گیا گلوبل لیول کے اوپر. سر وہ تباہ ہو گیا, کالا ہو گیا, وہ کالا ہو گیا. اب آپ کے ملک میں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا, آپ کے ملک میں کون ایجوکیشن لینے آئے گا, آپ کے ملک میں کون کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے گا. یہ دیکھیں, اس کے لیے اتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ کسی چند ایک لوگوں کی میں کہوں گا بدتمیزی کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے تو قوم سب سے پہلے ہے. جیسے کہتے ہیں اسٹیٹ از ابو ایوری تھنگ, نو ڈاؤٹ. جیسے ہم کہتے ہیں اسٹیٹ از ابو ایوری تھنگ, بائی دا وے انکلوڈنگ آپ کے رائٹ ٹو اسپیک, ایون وہ بھی نیچے, ایون ہیومن رائٹس. ٹھیک ہے. کیا فار دا سیک آف ہیومن رائٹ ہم اپنی اسٹیٹ کو تباہ کر دیں, تباہ کر دیں گے, یا ہم اس کو اس وقت تک دیکھتے رہیں گے کہ وہ ملک ختم ہو جائے. صحیح ہے. تو ملک ہوگا, دیکھیں یہ بھی نہیں ہے کہ ملک ہوگا تو رائٹس ہوں گے, نو, یہ بالکل سارے کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سارے ہیومن رائٹس بھی, رائٹ آف اسپیچ بھی ہے, وومن رائٹس بھی ہیں, جو بھی کچھ سارا کچھ ہے وہ اسٹیٹ کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. دے آر سبسروینٹ ٹو دا اسٹیٹ.
یہ تو مسنگ پرسنز کا ایشو بھی آ جاتا ہے نا، سارا لوگ کچھ لے آتے ہیں۔ سب کچھ سروینٹ ہے. پہلے اسٹیٹ کی سلامتی، اسٹیٹ از دی ساورن. اس کی سلامتی عزیز احمد نمبر 1. سر اسٹیٹ از دا ساورن. ٹھیک ہے، ساورن سے ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسٹیٹ کوئی بھی ایکشن لے سکتی ہے، اپنے کسی ایکشن کو ختم کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے کسی ایکشن کو یا فرمان کو ماڈیفائی کر سکتی کر ہے. سکتی ہے۔ اس کو کوئی بھی قانون انکلوڈنگ یور کانسٹیٹیوشن ہاں وہ should not be able to challenge. نہیں، وہ بلاک کر ہی نہیں سکتا نا. ہاؤ کین Should not be able. بلاک دی اسٹیٹ؟ جب ہم کہتے ہیں اسٹیٹ نے کریٹ کیا نا جی سر، کانسٹیٹیوشن. جب آپ کسی ایشو کو لے کے سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر کانسٹیٹیوشن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ہیومن انویٹیشن ہے اس کی. جی ہیومن، اگر آپ کو سر دیکھیں ایک سیکنڈ کے لیے، ہیومن ایرر کا اس میں ایگزیکٹلی وہ موجود ہے، وہ ایلیمنٹ موجود ہے. کیونکہ وہ ہم تھوڑا سا مجھے کہنے دیں اس کو. ہاں دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشن بھی اس اسٹیٹ کی سیفٹی کے لیے بنا ہے. بنایا ہے. وہ کانسٹیٹیوشن ویکیوم میں نہیں ہے. سو آئی بیگ یور پارڈن، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن نے اسٹیٹ نہیں بنایا، نو، اٹ از دی ادر وے راؤنڈ. اسٹیٹ نے کانسٹیٹیوشن بنایا، اپنے آپ کو کسی چار دیواری میں وہ رکھنے کے عوام نے مل کے، ان کے نمائندوں نے نہیں. ایک اپنے اجتماعی دانش سے ایک دستور بنایا ہے. اور وہ دستور حالات کی تبدیل کیا جا سکتا ہے، ہونا چاہیے. ہونا بھی اور چاہیے. اگر کوئی کورٹ یہ اٹ میں ساؤنڈ لائک اے ریولیوشنری ہم تو چیز، لیکن ہم ایک امپنج نہیں کر رہے، لیکن ہم ایک ایکڈیمک ڈسکشن کر رہے ہاں، ٹھیک ہیں ہے. اپنی عوام کی ایجوکیشن کے لیے. جو حالات ہیں وہ حالات بہت خطرناک ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے اورنج لسٹ پہ ڈال دیا، کبھی کہتے ہیں ہمارے سفیر جاتے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں. کیوں؟ وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کے ہاں جو اسکروٹنی ہو رہی ہے سیکیورٹی کے کانٹیکٹ میں وہ مکمل نہیں ہے، وہ ناقص ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ کے ٹریول کے اوپر، آپ کے ایکسپورٹ پہ امپیکٹ ہوتا ہے، آپ کے انویسٹمنٹ پہ امپیکٹ ہوتا ہے. یہ جو BRI اور سی پیک ہم نے 14 سال سے لانچ کیا ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے اس وقت متاثر ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر انوائرمنٹ نہیں بن رہا. میاں صاحب، انوائرمنٹ نہیں بن رہا میجر انویسٹمنٹس کا. اس میں ایک بڑا فیکٹر اور بھی فیکٹر ہے، ایک بڑا فیکٹر میجر فیکٹر یہ، اور بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی انشورڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. میں آپ کی دعاؤں سے ایک چائنا پاکستان چیمبر صدر کا بھی ہیں، میں پریزیڈنٹ بھی ہوں، تو میرا انٹریکشن بڑا کلوز انٹریکشن لوگوں کو بتا دیں کہ آپ منتخب صدر ہیں. منتخب صدر ہوں. ہاں، یہ اس کی ایک اپنی اہمیت. جی منتخب صدر ہوں. تو میرا انٹریکشن ہوتا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ، انویسٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، اوورسیز سے جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان سے بھی ہوتا ہے، چائنا سے ہوتا ہے، ڈیلی بیس کے اوپر ہوتا ہے. سب سے زیادہ ان کو ظاہر ہے اپنی جان کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. ان کو اپنے انویسٹمنٹ کا خطرہ ہے، ان کو انوائرمنٹ کا خطرہ ہے کہ یہاں پر وہ انوائرمنٹ نہیں بن پا رہا جسے ہم کہتے ہیں ایکو سسٹم. صحیح کہہ رہے ہیں. ایکو سسٹم چاہیے ہوتا ہے انویسٹمنٹ کو بڑھنے کے لیے نا، اس کو فلارش کرنے کے لیے. تو پھر ہم یہ سارا کچھ ہم سفر کرتے رہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے چند دن پہلے ایک بہت بڑے سفارتکار چین کے، ان کے ساتھ میں موجود تھا، تو میری یہی گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک دو شہروں کا ہم نے پنجاب کے نام لیا، باقی کو تو چھوڑ دیں، KP کے یا بلوچستان. انہوں نے کہا ہو مسٹر رحمان وہ اٹ از ویری ڈینجرس ٹو موو ٹو دوز پلیسز. یعنی جب وہاں یہ کنسیپٹ آ جائے گا تو انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں 120 کے قریب پاکستان میں سفارت خانے ہیں. ٹھیک ہے. 120 سے بھی زیادہ ہیں جن کی موجودگی اسلام آباد میں بھی ہے اور پروونشل کیپٹلس میں بھی ہے. اور پھر بہت سے ملکوں کے آنریری کاؤنسلس بھی ہیں. جی آنریری بھی ہیں. کاؤنسلس بھی ہیں، وہ بھی کوئی 60 کے قریب ہیں. یہ سارے لوگ آپ کے ملک کو منٹ بائی منٹ مانیٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ رپورٹ اپنے ملکوں کو ان کے ملکوں کو جاتی ہے اور ان کو ایڈوائس ہوتی ہے ان کے ملکوں میں ٹریول کے لیے بھی، انویسٹمنٹ کے لیے بھی، کاروبار کے لیے بھی، اور ایجوکیشن ٹریول کے لیے بھی سارا کچھ ہوتی ہے. تو میاں صاحب اتنا بڑا نقصان ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ بہانے سے کبھی کہتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لے آئیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں ڈیپریویشن ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں سڑک نہیں بنی. بھائی سڑک بنانے کا طریقہ یہ ہے گو ٹو یور MNA. سڑک بنانے کا یہ طریقہ نہیں کہ آپ بم سے اڑا دیں، کہ آپ اپنے MNA کے پاس جاؤ، آپ اپنے MPA کے پاس جاؤ. آپ ان کے وہ نمائندے کیوں رکھے گئے ہیں میاں صاحب؟ اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ وہ لنک ہیں
عوام اور اچھا نذیر صاحب وی آر گوئنگ فار اے بریک، اس کے بعد جی، پھر یاد رکھیے یہاں سے یہ کنٹینیو points کریں گے۔ تو جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین، سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور۔ جناب آپ نے بڑی عمدہ وہ بات کی، بڑا زبردست پروپوزل ہے، اور پاکستان میں شاید ہی ایسے کوئی پروپوزل ہو جو اتنا فوری قابل عمل ہو۔ میاں صاحب ہم اپنے آڈینس کے لیے دوبارہ جی ایک دفعہ اور اس کہہ پہ ذرا دیتے ہیں فوکس کریں کہ کیونکہ یہ بہت اہم کہ نقطہ ہے یہ۔ ممبر آف پارلیمنٹ چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہوں یا پروونشل اسمبلیز کے ہوں، ٹھیک ہے ان کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، ملک کا چپا چپا کور کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے چاروں پروونسز بھی، کشمیر بھی اور گلگت بلتستان بھی۔ کوئی ایسا انچ بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی ایم این اے یا ایم پی اے کا ایریا نہ ہو، یا ان کی پریزنس نہ ہو، یا جو ان کا ایریا نہ ہو، ٹھیک جس کو وہ انگلش لینگویج میں کہتے ہیں اس کا کاؤنسلر ڈسٹرکٹ نہ ہو، ہے ٹھیک ہے اس کا سرکل ہے وہ، ٹھیک ہے۔ ہے نا۔ اب اس کو آپ یہ ذمہ داری دیں، اردو میں ہلکا نیابت بھی کہہ ہلکا دیتے ہیں، نیابت لیکن کر چلیں دیں، بہرحال آپ ان کو یہ ذمہ داری سونپ دیں ٹھیک ہے تھرو پراپر چینل نوٹیفیکیشن کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ آپ کے علاقے میں جو اچھا برا ہوگا وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، ٹھیک ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، میں نے نیشن اسٹیٹ سپورٹ کرے گی، ٹھیک ہے آپ نے یہ 1 2 3 4 5 چیزیں کرنی ہیں، وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں، وہ سب کو پتہ ہے کیا ہیں وہ، اور جو لوگ ہم اور ایلیبوریٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں وہاں کوئی بھی شخص اگر اس کی لینگویج، اس کی حرکات و سکنات ایسی ہوں جس سے وہاں پر امن کو خدشہ ہو، اچھا ہو، جس میں ٹیررزم کے کانٹیکس میں خدشہ ہو، جس میں ایکسٹریمزم بھی ڈالیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جو ریڈیکلائزیشن ہے سر، چاہے وہ بلکہ میں پولیٹیکل، کہتا ہوں آپ کی اجازت سے میں اگر کہہ دوں کہ اس میں ہیٹ سپیچ وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری، وہ بھی کریں تو وہ جو ریڈیکلائزیشن ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے وہ ریلیجس ہو، ٹھیک ہے، دونوں آ جائیں۔ چاہے سیکٹیرین جو بھی یہ ہے۔ جو ایکسٹریمزم ہے جسے کہتے ہیں وائلنٹ ایکسٹریمزم، یہ بھی کور کریں اور ہیٹ سپیچ بھی کور کریں۔ ان کے جو آپ ڈیٹا اکٹھا کریں اس ڈیٹا کو آپ واچ لسٹ پہ ڈال دیں، ٹھیک ہے لیٹ دیر بی 500,000 پیپل، ڈزنٹ میٹر۔ آج کل 500,000 اگینسٹ 250 ملین، ایبسولوٹلی، اصل میں تو آپ نے ٹھیک ہے۔ 250 ملین کو سکیور کرنا اور ہے نا، آپ نے تو 24-25 کروڑ کو بچانا سر یہ ان ہم لیٹس ناٹ سے 500,000 اتنے تو ہوں گے بھی نہیں، وہ لوگ بھی جو اس سے متاثر ہوں گے اس مانیٹرنگ سے، ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے کہ ان کے اوپر نگاہ رکھی جائے، ہیں، اور ان کو پھر ایڈوائز بھی کیا جا سکتا ہے صحیح ہے، کہ دیکھیں آپ یہ کر رہے ہیں، شاید آپ کو علم نہ ہو لیکن یہ اس طرف جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں اٹس اے ہول آف نیشن اپروچ۔ بلکہ آپ نے تو ایک ایسا فارمولہ دیا ہے کہ اگر کوئی نیکسس بن بھی رہا ہے، ہاں اگر کوئی نیٹ ورکنگ بن رہی ہے ہاں، وہ بھی ٹوٹ جائے گی اور Automatically ٹوٹ راستے جائے میں گی، بلاک ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی کیونکہ سر۔ اگر کوئی بچہ گمراہ ہو کے اس ہاں۔ طرف جا رہا ہے ان نوئنگلی، ان انٹینشنلی، تو وہ بھی رک سکتا ہے نا۔ اب ایسا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی جعفر ایکسپریس میں جو ٹیررسٹ گئے کہ جی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے، وہ ہوا میں اڑ کے تو نہیں آ گئے نا، نہیں وہ کسی ہاں، وہیکل ان میں کا کوئی روٹس ہوں گے، کہیں تو گئے ہوں گے، کہیں ان کا کہیں پہ پلیسنگ ہوگی، کوئی نہ کوئی لیٹس کہیں پہ آپریٹ کرتے ہو ایزیوم کریں وہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ سی تک گئے، ٹھیک ہے، بی کو کراس کر کے گئے، ٹھیک ہے، اگر وہاں کا ایم این اے اور اس کے پھر نمائندے ہیں آگے، اس نے خود تو نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اس کے آگے نمائندے ہیں، اس لیے تو وہ الیکٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دے ول دین شیئر ود یو کہ ہمارے علاقے سے یہ لوگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی آپ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے میاں صاحب، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ پریونشن بھی ہو جائے گی، اسی کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وقت سے پہلے ایکشن ہو جائے گا، یہ مقصد ہی ہے ایک ایکشن ہونے، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہونے سے رک جائے گا، میاں صاحب، زیادہ امکان یہ ہے ہی پریونٹیو میجر۔ ہاں آپ جب مانیٹرنگ جو ہے بیسیکلی میاں صاحب یہ پریونٹیو میجر ہے، یہ مانیٹرنگ ہے، پریونٹیو ہوتی اور پھر آپ سوٹیبلی ان کو اپروچ کر سکتے ہو ٹھیک کہ ہے، این ممکن ہے کہ ان ایڈورٹنٹلی یہ شامل ہو گئے ہوں شامل ہو گئے، یا کسی نے لالچ دیا ہوگا، تو میاں صاحب آج ٹیل یو ود ان ویری شارٹ ٹائم یہ ایک قسم کا سسٹم ایوالو کرے گا، آگے آئے گا اور لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس میٹنگ میں نہیں گئے جو ہاں، پارلیمنٹ میں ہوئی، وہ ان سے ہمیں خدشہ ہے کہ وہ اگر ایم پی اے بھی ہوں گے ان کے کچھ لوگ، ان کی ذمہ داری تو ہوگی، وہ اس کام میں نہیں آئیں گے۔ ان کی ذمہ داری ہوگی، اچھا، کیوں نہیں ہوگی؟ ہوگی کیونکہ تو صحیح۔ ممبر آف پارلیمنٹ سارے ہیں، ایک میٹنگ تو ایک ایونٹ ہے،
تو پارلیمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن ہو جائے، میں سمجھ سر وہ جو وہ ہمارے تو کوئی میکینزم بن سکتا سر ہے وہ نا۔ جو لیگل ایڈوائزرز ہیں ٹھیک ہمارے، ہے۔ جو لیگل آفیشلز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پتہ کس ہے طرح how to کور ہونا go ہے۔ about ہم تو ایک جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں اور ایک یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس ٹھیک ہے۔ ایک قسم کی ہم نے یہ سبمیشن دی ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو مثال میں ہم دوبارہ کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگوں نے اس میٹنگ میں نہیں گئے، ان کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے، دے وڈ آلسو بی رسپانسبل، جو ہم باتیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی بات کہ جی نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہو، نیشنل کنسنسس وہ لوگ ڈیولپ نہیں ہونے دیں گے جن نہیں کا ہونے دیں ویسٹڈ گے۔ انٹرسٹ ہے۔ اب انہوں نے تو ابھی آپ ڈیٹا کی بات کر رہے تھے تو ہاں۔ پی ٹی آئی یا ان کے بانی عمران خان یا ان لوگوں نے تو اب یہ ڈیٹا بھی دینا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے وقت میں 2021 تک کم حملے ہوئے تھے فتنہ الخوارج کے اور اب زیادہ ہو گئے ہیں۔ یہ تو کوئی منطق نہیں ہے نا، اگر آپ زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کو ہم کہہ دیں گے جی آپ چونکہ زیادہ ہو گئے ہیں تو ہماری پالیسی اچھی تھی۔ اگر وہ اتفاق کیا میاں صاحب آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ انہوں نے کے پی کے میں پچھلے 10-11 سال سے وہ وہاں پر 12 سال ہو گیا جی انہوں نے 12 سالوں میں کتنا کنٹرول کیا ہے ایکسٹریمزم کو، کتنا کنٹرول کیا ہے ٹیررزم کو؟ یہ ٹیررزم کہاں ہو رہا ہے؟ کے پی کے میں ہو رہا ہے، وہاں تو وہ ہب بن گیا۔ ہب بن گیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنے ان کو فنڈز دیے ہیں، 526 ارب روپیہ کے پی کے کو فیڈرل گورنمنٹ دے چکی ہے فار دس ان دس ہیڈ۔ فار دس پرپز، اچھا، فار دس 526 ارب روپیہ بہت بڑی رقم ہے، چھوٹی رقم ہے یہ غریب قوم جو ہے اپنے حصے کا ان کو فنڈز دیتی ہے۔ ہم چلو واپس آتے ہیں مین ڈسکشن کے اوپر، ایک کو نہیں، لیکن یہ بڑا اہم ہوگا۔ آپ جو کہتے ہیں نا کنسنسس بلڈ ہو تو پھر ہم کریں گے، نو دس ناٹ دا وے۔ نو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ کنسنسس کی بحث غلط ہے بالکل غلط ہے، ان حالات میں۔ نمبر ون۔ آگے نمبر پیچھے ٹو، ہو سکتی ہے۔ نمبر ٹو، جو ٹیررزم کا سلوشن ہے وہ ڈائلاگ میں نہیں ہے۔ نہیں ہے، ہم نے پہلے عرض کر چکے Elimination ہیں میں۔ کہ 1960 سے ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کرمنل ایکٹیویٹی ہے، یہ اٹ از اے کرمنل ایکٹیویٹی۔ Heinous activity۔ اگر اس کو سیاسی رنگ دیا گیا ہے تو وہ ان کی چالاکی ہے، وہ جی، کہ انہوں نے ٹیررزم کو سیاسی رنگ دیا اور ہے۔ گلوریفائی کروا دیا، جو بھی کیا سیاسی عوام نے رنگ اس کا ایک اس کا سیاسی رنگ تھیم دے دیا۔ ڈیولپ کر دی ہے۔ جو یا اکنامک ڈیپریویشن کی بات ہو گئی یا سوشل ڈیپریویشن کی بات ہو گئی، یہ سارے کے سارے بہانے ہیں۔ کرائم از اے کرائم، اے سن از اے سن۔ آئی بیگ یور پارڈن، ایک سرد سوال لے لیں۔ مثال کے طور پہ آئی ڈونٹ کنسیڈر کہ بی ایل اے محروم بلوچوں کی نمائندہ جماعت ہے، آئی ڈونٹ تھنک۔ دیکھیں یہ ایک یہ اسٹریٹجی، محرومیوں کا ایک کارڈ ویسے ہی، میاں صاحب یہ محرومیاں تو پورے سارے ملک میں ہیں، ہر جگہ جگہ ہیں۔ یہ اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہوا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے قتل کیا، اس کو پھر وکٹم ظاہر کیا ہاں اور پھر اس کو پروموٹ کیا وکٹم ہوڈ کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بیس کے اوپر ایک کہانی شروع کر لی۔ اور نفرتیں پھیلا۔ نمبر ون۔ نمبر ٹو، آپ کا کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی بھی سٹیزن وہ آرم کیری کرے بغیر گورنمنٹ کی، بغیر اسٹیٹ کی کانسنٹ کے، ٹھیک ہے، اس لیے لائسنس ہوتا ہے۔ لائسنس ہوتا ہے۔ اگر آپ انلیگل ویپنز گھومتے پھریں، انلیگل ایکٹیویٹی ہوتی رہے، انلیگلی لوگ ایک دوسرے کو مار پٹائی کرتے اور رہیں، برینڈشنگ کی تو بالکل اجازت نہیں، برینڈش کرنا جو لہرانا جو ہے لہٰذا وہ تو بالکل منع ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایک اس لیول پہ کام کریں، اور دوسرا جہاں جہاں ڈیپریویشن کے سائنز ہیں وہاں ضرور ایڈریس کریں، وہ ضروری ہے۔ وہ اس کا یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں اسکول چاہیے، ہمیں سڑک چاہیے، ہمیں پانی چاہیے مثال طور کے اوپر، یا ہمیں ٹیکنیکل ٹریننگ چاہیے، تبھی لیکن ڈپریویشن۔ افغانستان کو بھی پاکستان میں کوئی زمین یا میں پڑھائی چاہیے۔ ہم ادھر بعد میں آتے ہیں، ہاں۔ وہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ بعد میں آتے ہیں۔ اب یہ ہم نے کور کر لیا کہ اس کو اٹینشن دیں، اور تیسرا یوتھ کے اوپر فوکس کریں، ٹھیک، یوتھ پہ فوکس کریں تاکہ اور ریکروٹمنٹ یہ نہ بھی ہو، ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس بن جائے گی نہ وے۔ تاکہ ریکروٹمنٹ نہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ان کے لیے آج کل کے دور میں لیٹس یوز دس پلیٹ فارم، جو اسکل بلڈنگ ہے وہ ضرور کریں۔ آپ ان کو سب کو نہ زمینیں دے سکتے ہو، نہ ان کو زیادہ جاب دے سکتے لیکن ہو، ہنر تو دے سکتے۔ تو آپ ان کو ہنر دیں۔ آج کل آن لائن ٹریننگز ہوتی ہیں، امپلائمنٹ ہوتی ہے، وہ 20 ٹائمز زیادہ ارن کریں گے اگر وہ گورنمنٹ کی نوکری کریں گے، میاں صاحب گھر بیٹھ کے۔
ہے، اس کو پرائرٹائز کریں نمبر 1۔ اب آگی بات آپ نے شروع میں عرض کیا، فرمایا آپ نے کہ باہر میں نے تو عرض کیا نا، آپ نے کہہ دیا فرمایا سو کائنڈ آف یو۔ اچھا، بہت کہ اوورسیز انٹرونشن ہے اور انٹرفیئرنس ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر پاکستان نے اسٹرائکس کی ہیں جو ہونی چاہیے، اٹ از کالڈ ہاٹ پرسوٹ۔ ہاٹ پرسوٹ یہ ہمارا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ نہیں ڈز دا انٹرنیشنل لا الاؤ اٹ؟ سر دیکھیں، بات پریکٹس کی ہے۔ ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹس یہ ہے کنونشنز اینڈ پریکٹسز کہ ہاٹ پرسوٹ آپ کو الاؤ ہے اگر وہ ہوسٹ کنٹری جہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ سے کوآپریٹ نہیں کرتی، جیسے اس وقت جو کابل کی رجیم ہے۔ آپ دو چیزوں میں ڈفرنس کریں میاں صاحب، افغانستان اور کابل رجیم میں فرق کریں آپ، ٹھیک ہے؟ افغانستان ہمارا نیبر ہے، ایک مسلم بردر کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ سے یہاں کٹھے ہیں، اور شاید پاپولیشن بھی اور شاید آئندہ ہزاروں سال ہم نے کٹھے رہنا ہے۔ جو پرابلم ہے وہ کابل رجیم کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کابل رجیم کو یہ بتانا ہوگا آپ کو کہ آپ کے ہاں یہ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی انٹرنیشنل لا کے تحت، UN کے ریزولوشنز کے تحت، اور خاص کر کے جو اس وقت طالبان کی رجیم ہے، انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو مجبور کریں۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ ہم کیسے مجبور کریں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انہوں نے ایگریمنٹ کس سے کیا؟ امریکہ سے کیا۔ ٹھیک ہے، گو ٹو امریکہ، ٹیل دیم کہ دیکھیں یہ ایگریمنٹ آپ کا ہے، ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا، ٹھیک ہے، اب وہ وائلیٹ ہو رہا ہے۔ نہیں قطر بھی تو اس میں ہے نا، میں عرض کرتا ہوں نا سر، میں ایک نام صرف ایک نام لیا، ایک نام آپ لے، ہاں میں سمپل پارٹیز کی، لیٹس ٹیک پارٹیز، ٹھیک ہے، جو ایگریمنٹ کو، the parties to the agreement، ٹھیک ہے، اس میں قطر ہے، ٹھیک ہے، اس میں امریکنس ہیں، اس میں EU ہے، اچھا EU از آلسو، اس میں چونکہ نیٹو تھا نا وہاں پر، سگنیٹری، نیٹو تھا، they are party to it، let's call party to it، پارٹی از اے پراپر ورڈ، parties to the agreement، ٹھیک ہے، پھر یونائٹڈ نیشنز بھی ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے ایونیوز میاں صاحب آپ کو اویلیبل ہیں، اور ہمیں انووک کرنے، کمپلیٹ لے کے جانے کے لیے، اور ایویڈنس آپ ان کو سبمٹ کریں کہ دیکھو یہ کچھ ہوا، یہ کہاں سے آیا، کہاں سے گیا، کس نے اسپانسر کیا، وہ ڈیٹا ہے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، یہ نہ آپ سمجھیں کہ یہ ڈیٹا نہیں ہے پاکستان کے پاس، اویلیبل ہے، آپ سبمٹ کریں ان کو۔ کب تک 25 سال ہو گئے، ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ اپنے نوجوان کی قربانی دے دی، ٹھیک، 100 ہمارا انوسینٹ سیولین عام بچے بڑے وہ بھی ہیں، 126 ارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم 1 ارب ڈالر کے لیے کبھی IMF کی منتیں کرتے ہیں، کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی منتیں کرتے ہیں، کبھی اپنے دوستوں کے جا کے خوشامد کرتے ہیں۔ دیکھیں 25 کروڑ کا ملک، اس کا جو محل وقوع ہے، اس کے جو ریسورسز ہیں، اس کا جو فیوچر ہے، یہ سارا کوئی داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ اچھا نذیر صاحب، اس میں ایک سوال لے لیں کہ افغان جو پاپولیس ہے، عام آدمی ہے، جو 30-40 لاکھ پاکستان میں تھے مہاجرین کی شکل میں، ادھر ایران میں بھی تھے، اب ایران نے بھی یہ بات آئیڈینٹیفائی کی ہے کہ ان کے اندر گھس کے وہ لوگ ان کی آڑ میں ان کی ریفیوج لے کے، ان کی ٹیسٹ سپورٹ کے ساتھ، ٹیسٹ کا لفظ میں بول رہا ہوں، ان کی خاموش سپورٹ کے ساتھ یہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ تو پاکستان نے بھی شاید یہی فیصلہ کیا ہے، ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ ان کا یہاں سے انخلا کیا جائے۔ ایک اور کام کریں، ایران والوں نے تو 11 لاکھ افغانی بھیج دی ہیں، ظاہر ہے 11 لاکھ تو دہشت گرد نہیں ہوں گے، لیکن وہ 11 لاکھ کے 11 لاکھ ان اے وے انڈائریکٹلی کسی نہ کسی شکل میں وہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ جیسا وہ جو ہم نے پہلے ایک سبمیشن کی ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹ کو رکھیں، یہ جو آپ کے پاس افغان آپ نے یہاں رکھے ہوئے ہیں یا رہنے دیا گیا ہے، ان کو ریفیوجیز ہیں، میاں صاحب ان کو بھی مانیٹر کریں، ان کے اندر بھی آپ ایک قسم کی کوئی اسٹرکچر ڈیولپ کریں کہ ان کے جو نمائندے ہوں گے، یہ نہ کریں کہ کیمپ ہے، کیمپ کا سر کوئی نمائندہ ہوگا نا، جی یہ نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ میرا خیال ہے کہ مانیٹرنگ کر کے حکومت اس نتیجے پہ ریاست پہنچی ہے کہ یہ لوگ ہی ٹربل میکرز ہیں، دیکھیں جب ٹربل میکرز کے فیسیلیٹیٹر، جب تک کہ دیکھیں ان کو واپس کرنے میں بھی سالوں لگیں گے۔ ہاں نہیں، لیکن اب تو انہوں نے یہ آج سے 10 دن بعد ان کا ڈیڈ لائن آ رہی ہے۔ بالکل آپ کلین اپ کریں، ہاں آپ کلین اپ کریں، اب ایران نے 11 لاکھ افغانی بھیج دی ہیں، تاکہ آپ کلین اپ کریں، اپنی سوسائٹی کو صاف ستھرا کریں، آپ ری آرگنائز کریں،
لوگوں کو ری ایشور کریں ان کی سیفٹی، ان کا ٹریول، ان کی ایجوکیشن. دس کنٹری بلانگس ٹو دا پیپل آف پاکستان، ناٹ ٹو اینی باڈی ایلس. ٹھیک ہے، اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا ضروری ہو وہ ضروری ہے. وہ کیا جائے. ڈونٹ ویٹ فار دا پولیٹیکل کنسنسس ٹھیک ہے. اینڈ ڈونٹ ویٹ اینڈ ڈونٹ تھنک کہ یہ علماء کیا کہیں گے. ہم سب رسپیکٹ کرتے ہیں، سب کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ علماء ہوں چاہے وہ سیاستدان ہوں، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے. قانون کا دائرہ بہت اہم ہے. اور باقی جو یونائٹڈ نیشنز کا ہیلپ لیں. دیکھیں یہ جو یونائٹڈ نیشن سر یہ جو جعفر انسیڈنٹ ہوا تھا، یہ جعفر ایکسپریس کا، سر امریکہ نے کنڈیم کیا، چائنا نے کیا، یونائٹڈ نیشن نے کیا، یونائٹڈ سیکورٹی کاؤنسل نے کیا، ای یو نے کیا. دیکھا جب سب نے کنڈیم کیا تو دے آر آن بورڈ ود یو. اب ایک منٹ کے لیے بھی آپ سوچ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں جا کے کیوں، جو بھی اعتراض کرے آپ اس کو پوچھیں. یہ الاؤ ہے چونکہ وہ جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس آر گورنمنٹ. دے ہینڈ ان گلو ود دیز پیپل؟ ایسا بھی ہے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین پہ ایک کام ہو رہا ہے اور ایک ہوئے کام جا ہو رہا رہا ہو ہوئے جا رہا اور پیچھے 25 سال سے ہو ہو رہا رہا ہے؟ اور ان کو ویپن کون دے رہا ہے؟ نہیں، وہ دے آر دی اسپانسر. ان کو فنڈز کون دے رہا ہے؟ کابل رژیم از دی اسپانسر. سر میں آپ کو عرض کروں، لیٹس یہ ریالٹی بھی آج لوگوں کو بتا دیں. ویسے اب ہم نہ رکھیں. نہیں بالکل، آپ لیٹس سے دا اسپیڈ ان کو کہیں، آپ ہاں برے کو برا کہیں. دو چیزیں چل رہی ہیں. افغانوں کو یہ کہا گیا ہے ہمارے دشمنوں کی طرف سے پچھلے 50 سال سے کہ آپ ملک کو توڑیں، ہاں آپ کو ایک راہداری مل جائے گی ٹھیک. عربین سی تک. ہاں یہ جو بلوچ ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ علیحدہ اپنا خطہ بنائیں، آپ کو گوادر بھی مل جائے گا، ہاں آپ کو آزادی بھی مل ادھر جائے سے گی. ایران کا بھی ٹوٹل ڈال دیں گے. کچھ اس طرح کی وہ باتیں separate ہم ادھر نہیں جاتے، بنائی جاتی وہ ہیں. ادھر نہیں جاتے. ٹھیک ہے. یہ لالی پاپ ہوں کہ آپ کو پیسج مل جائے گا، ٹھیک ہے، کابل کو. اور بلوچ تم لوگوں کو یہ جو ایکسپلائٹیشن سو کال تمہاری ہو رہی ہے یہ فیکٹ ہے. آپ کو. یہ دو چیزیں ہیں جو بیسس بنی ہیں اینٹائی پاکستان جتنی بھی سورش یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے پیچھے پرپز ایک ہی ہے ان کا. آپ کو یاد ہے میں بار بار یہ کہا کرتا ہوں کہ جو نیشن اسٹیٹ ہے اٹ از اے پریڈیٹرز ہاں انسٹیٹیوشن ہے یہ. ٹھیک ہے. آپ کو جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کوئی کنٹری کیوں ہمیں نقصان پہنچائے گا، آپ سمجھ گئے کہ کیوں نقصان پہنچائے گا. اب آپ کے جو دشمن ہیں وہ نہیں چاہتے. اور یہ جب سے BRI اور CPEC بنا ہے اور بھی ان کو پریشانی ہو گئی ہے. افغانستان کو ہمارے CRA سے BRI سے کیا؟ سر بات افغانستان نہ کہیں آپ کابل رجیم کی بات کریں. اور ان کے سپانسرز پیچھے جو ہیں آپ ان کو مد نظر رکھ کے بات میں پھر عرض کروں گا، افغانستان کی نہ زمین آپ کے خلاف ہے نہ اس کی عوام آپ کے خلاف ہے. وہ لوگ جو پاور میں ہوتے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے یا وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کا کوئی اور گریونس ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں. چلیں باتیں تو بہت ہونی تھی جی. سو کائنڈ آف یو اب کلوز ہو گیا سارا پروگرام. ویری نائس، بہت زبردست آج نان ٹریڈیشنل گفتگو ہوئی ہے. پروگرام اختتام کو پہنچے جی اور بہترین گفتگو ہوئی، بہترین انالیسس ہوا. لیکن سب سے اہم جو نقطہ ہے، ایک ایسا قابل عمل فارمولا سامنے آیا ہے جو ابھی 1 گھنٹے یعنی ایک چند منٹوں میں اس کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ چونکہ پاکستان کے تمام طول و عرض میں ہمارے MP حضرات کی، MNA حضرات کی پریزنس ان کی موجودگی ہے، تو وائی ناٹ دے شوڈ بی ٹاسکڈ بائی دا پارلیمنٹ اور دا گورنمنٹ، بائی دا اسٹیٹ، جو بھی میکینزم بنائی جا سکتی ہے ان چیزوں کو مانیٹر بھی کریں. یہ ایک بہت، اور ود دا کوآپریشن آف دا پولیس اتھارٹیز اینڈ ادر اتھارٹیز. اور یہ میکینزم نہ صرف ایک مانیٹرنگ کا ایک بڑا اچھا سرویلنس کا سسٹم بنے گا بلکہ بہت بڑی ڈیٹرنس بن جائے گی. اور جو آج ہم ہر روز آئے روز کوئی یہ فتنہ الخوارج کے حملے فیس کر رہے ہیں ان میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی. اس حد تک کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چند فیصد شاید رہ جائے، شاید وہ بھی نہ رہ جائے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.